الرحیم۔ اجماع منقول کے درمیان من حیث المسبب تعارض ہو سکتا ہے، لیکن من حیث نقل السبب تعارض نہیں ہوتا۔ من حیث المسبب جب دو یا دو سے زیادہ اجماع منقول کے درمیان تعارض ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر تعارض کے احکام جاری ہوں گے، اور تعارض کے احکام یہ ہیں کہ آپ مرجحات کی طرف رجوع کریں۔ 5 یا 6 مرجحات ہیں جو تعارض کی بحث میں آئیں گے۔ ان مرجحات میں سے کوئی ایسا مرجح مل جائے جو دو میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح کا باعث بنے، تو جس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور دوسرا ساقط ہو جائے گا اگر مرجح مل جاتا ہے، اور اگر مرجح نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں تعارض کی وجہ سے وہ دونوں ساقط شمار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہے کون سی جہت؟ من حیث المسبب والی جہت۔ اور اجماع منقول میں من حیث السبب اس میں تعارض نہیں ہوتا۔ کیوں تعارض نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دونوں اجماع وہ اپنے اپنے مبنے کے اعتبار سے صحیح ہوں، کیونکہ اس اجماع کے علماء جو ہیں ان کا مبنی اور ہے اور دوسرے علماء کا مبنی اور ہے، ان کے مبنے کے مطابق ان کا مجمع ٹھیک ہے، علیکم السلام، اور ان کے مبنے کے مطابق ان کا اجماع ٹھیک ہے۔ من حیث المسبب میں نظر جو ہوتی ہے اجماع میں وہ امام علیہ السلام کی رائے کی طرف ہوتی ہے، اور من حیث السبب کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو پھر نظر علماء کی رائے کی طرف ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام کی رائے ایک موضوع کے بارے میں دو نہیں ہو سکتی، علماء کی رائے متعدد ہو سکتی ہے۔ اس لیے من حیث المسبب اجماع میں تعارض نہیں ہوگا، من حیث السبب من حیث المسبب تعارض ہو سکتا ہے، من حیث السبب اجماع میں تعارض نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے کل کے درس کا۔ آج کا درس اسی سے جوڑنے لگا ہوں۔ مصنف کہتا ہے من حیث السبب دو اجماع کے درمیان تعارض نہیں ہوتا، لیکن اختلاف تو ہوتا ہے نا، اس کو آپ اصطلاحاً تعارض کا نام نہیں دے سکتے، لیکن اختلاف کا نام آپ دے سکتے ہیں۔ جی بالکل اختلاف کا نام دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہ دو اجماع جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی اجماع بھی امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے نہ سبب بن سکتا ہے نہ سبب کا جز بن سکتا ہے۔ کیوں بھئی، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے ان دونوں کے درمیان وہ اختلاف مانع ہے اس بات سے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے امام علیہ السلام کی رائے کا قاط حاصل کیا جا سکے، اور اجماع کی حجت کے لیے امام علیہ السلام کی رائے کا حاصل ہونا ضروری ہے، اور اختلاف جو کہ مانع ہو گیا ہے وہ امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے سے رکاوٹ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی اجماع بھی امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے سبب یا سبب کا جز نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ سبب یا سبب کا جز بناتے ہیں تو پھر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ سوال ہوگا کہ بھائی دوسرا اجماع جو ہے وہ بھی تو پھر یہی حق رکھتا ہے، تو آپ نے اس اجماع کو سبب بنایا ہے، دوسرے کو سبب نہیں بنایا۔ مفروض یہ ہے کہ ان دونوں میں اختلاف ہے، یہ اجماع کسی اور قول پر ہے، دوسرا اجماع کسی اور قول کے اوپر ہے، تو آپ بغیر مرجح کے آپ ایک سے تمسک کرتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو اب مصنف نے یہاں نکتہ دیا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ان دو میں سے کسی ایک اجماع کے ساتھ کوئی ایسی خصوصیت ملی ہوئی ہو، کوئی ایسا قرینہ اس اجماع کے ساتھ ملا ہوا ہو جو قرینہ اور خصوصیت موجب بنے کس بات کی؟ اس اجماع کو دوسرے پر ترجیح دینے کی۔
ٹھیک، تو ایسی صورت میں اس اجماع کے ذریعے یا اس اجماع کے ساتھ جو خصوصیت ملی ہوئی ہے، اس خصوصیت کے ذریعے امام علیہ السلام کی رائے کو کشف کیا جا سکتا ہے۔ کوئی منظر ذہن میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ کل ہم نے یہ درس کو اسی نقطے پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اگر خصوصیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ان دونوں میں سے کسی اجماع سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے ترجیح بلا مرجع لازم آتا ہے۔ اور اگر ان دو میں سے کسی ایک اجماع کے اندر کوئی خصوصیت، کوئی قرینہ ایسا پایا جاتا ہے جو قرینہ اور خصوصیت موجب بن سکتی ہے کس بات کی؟ امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کی، تو ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجع نہیں رہے گا۔ اس خصوصیت اور قرینے کی وجہ سے یہ اجماع دوسرے پر کیا پا جائے گا؟ ترجیح۔ تو اب اس اجماع کے ذریعے اس خصوصیت کے ساتھ ملا کے، یعنی اجماع جمع خصوصیت دونوں کو ملا کے امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب موضوع بحث ہے جی خصوصیت۔ مصنف کہتا ہے جس وقت ان دو اختلاف رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنے والے اجماع میں سے ایک اجماع خصوصیت سے ملا ہوا ہے تو یہ خصوصیت موجب بنے گی امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شخص جس کے سامنے اس اجماع کو نقل کیا گیا ہے، کیونکہ بحث کس میں ہو رہی ہے؟ اجماع منقول میں۔ یہ شخص جس کے سامنے اجماع کو نقل کیا گیا ہے، یہ شخص ان دو اجماع کے درمیان پائے جانے والے اختلاف پر اطلاع رکھتا ہے یا اس اختلاف پر اطلاع نہیں رکھتا؟ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور اگر اطلاع رکھتا ہے تو پھر اطلاع کی دو صورتیں ہیں، اطلاع تفصیلی رکھتا ہے یا اطلاع اجمالی رکھتا ہے۔ اطلاع تفصیلی سے کیا مراد ہے؟ اطلاع تفصیلی سے مراد یہ ہے کہ یہ والا اجماع جتنی اقوال سے مل کے بنا ہے ان اقوال کی تفصیلاً یہ اطلاع رکھتا ہے۔ وہکذا جو دوسری جانب ہے اجماع کی، جتنے اقوال سے وہ اجماع تشکیل پایا ہے ان اقوال پر بھی یہ تفصیلی اطلاع رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الاطلاع علی الاختلاف تفصیلا۔ اور اگر یہ تفصیلی اطلاع نہیں رکھتا، یعنی اجمالی اطلاع رکھتا ہے، اجمالی اطلاع کی تصویر کیا ہے کہ بھئی یہ بھی اجماع نقل کیا گیا ہے، چونکہ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ نقل الاقوال اجمالا۔ ٹھیک، تو یہ اقوال فردن فردن نقل نہیں ہو کے آئے، صرف کہا گیا ہے کہ بھئی علماء اجماع رکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ اجماع بولا جاتا ہے یہ انہی اقوال کی نقل اجمالی ہے، صرف یہ اجماع جانتا ہے کہ ایک اجماع اس قول پر ہے، ایک اجماع اس قول پر ہے، یہ تفصیل نہیں جانتا ہے کہ یہ کتنی اقوال سے یہ تشکیل پایا ہے، کتنی اقوال سے وہ تشکیل پایا ہے۔ تو اس وقت اختلاف کے اوپر جو اطلاع ہوگی یہ اطلاع اجمالی ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اقوال پر اگر اطلاع رکھتا ہے تفصیلاً تو اس وقت وہ اطلاع تفصیلی کہلائے گی، اقوال پر اطلاع رکھتا ہے اجمالاً تو یہ اطلاع اجمالی ہوگی۔ اور تفصیل اور اجمال کا فرق پہلے بیان ہو چکا ہے جب ہم نے اجماع کی تفسیر بیان کی تھی۔ بات ہو گئی بات۔ مصنف کہتا ہے کہ اب ان دو اجماع میں سے جب ایک اجماع کسی خصوصیت کے ساتھ مقترن ہے، ایسی خصوصیت کے ساتھ مقترن ہے کہ جو خصوصیت امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے اور امام علیہ السلام کی رائے کے بارے میں قطع حاصل کرنے کی موجب بن سکتی ہے، تو ایسی صورت میں چاہے یہ شخص جس کو اجماع نقل ہو کے پہنچا ہے اس دو اجماع کے درمیان پائے جانے والے اختلاف پر مطلع ہے یا مطلع نہیں ہے، ہر دو صورت میں یہ خصوصیت امام علیہ السلام کی رائے کے بارے میں قطع کا موجب بن سکتی ہے۔ لیکن اس اطلاع کے اندر اس نے تفصیل دی ہے کہ اگر وہ اطلاع تفصیلی رکھتی ہے تو پھر تو بعید نہیں ہے کہ اس خصوصیت کے ذریعے امام علیہ السلام کی رائے کو کشف کیا جائے، اور اگر اطلاع اجمالی رکھتا ہے تو پھر اس میں کچھ خدشہ ہے، خدشے سے مراد کہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی شاید کہ یہ خصوصیت رائے تک پہنچنے کے موجب نہ بنے۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علماء کے اقوال پر اس کی اطلاع اجمالی ہے، تفصیلاً اس نے دونوں گروپ کے اقوال کو اس نے نہیں پڑھا ہے، جب نہیں پڑھا ہے تو
تو پھر اب اس خصوصیت کی بنا پہ جب وہ اس اجماع کو رائے تک پہنچنے کے لیے سبب بنائے گا تو ہو سکتا ہے دوسرے والا اجماع جس پر اس کی اطلاع اجمالی ہے، اس اجماع کے اقوال میں سے کوئی قول ایسا ہو جو اس خصوصیت سے ٹکرا رہا ہو۔ احتمال ہے نا؟ تو اس احتمال کی وجہ سے اس اطلاع اجمالی کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بعید ہے، کنفرملی ہم رد نہیں کر رہے مگر احتمال دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خصوصیات ہو سکتا ہے کہ اطلاع اجمالی کی صورت میں امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کا سبب نہ بنے۔ تفصیلی کی صورت میں سبب بنے گی، اجمالی اطلاع کی صورت میں سبب نہیں بنے۔ کہاں ہے؟ لیکن نقل الفتاوی علی الاجمال بلفظ الاجماع حینئذ جب دو اجماع کے درمیان اختلاف ہے، اس وقت فتاوی کو نقل کرنا علی الاجمال، اجمال کے طریقے پہ نقل کرنا، اجمال کے طریقے پر کیسے نقل کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بلفظ الاجماع، لفظ اجماع کے ذریعے جب آپ نقل کرو گے تو اس وقت فتاوی کی نقل کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ نقل علی نحو الاجماع۔ اچھا بھئی اگر تفصیلا نقل کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لفظوں پہ دھیان دو تھوڑا۔ علماء کے اقوال، دو اجماع کے درمیان اختلاف ہے، یہ اجماع اسی موضوع کے وجوب پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا اجماع اسی موضوع کی حرمت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو اجماع ہے اس اجماع کی نقل کے دو طریقے ہیں، ایک اجمالی طریقہ ہے، ایک تفصیلی طریقہ ہے۔ تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنی اقوال سے یہ اجماع تشکیل پایا ہے ان سارے اقوال کو تفصیلاً بیان کر دے، ایک قول اس فقیہ کا ہے، ایک اس فقیہ کا ہے، ایک اس فقیہ کا ہے، الی آخری سب کے اقوال کو فرداً نقل کر دے، تو یہ نقل الفتاوی یا نقل الاجماع تفصیلا، دونوں اجماع میں، ہاں یہ اس گروپ کے اقوال بھی اس گروپ کے اقوال بھی، تو یہ نقل کیا کہلائے گی؟ تفصیلی کہلائے گی۔ اچھا، اور اجمالی نقل کیا ہوتی ہے کہ اقوال کو فرداً نقل نہ کرے بلکہ کیا کہہ دے؟ اجماع العلماء، علماء نے اجماع کیا ہے اس فتوے پر۔ تو اب علماء کا اشارہ انہی علماء کی طرف ہے جن کے اقوال سے اس نے جو ہے وہ یہ اجماع نکالا ہے، مگر ان کو اس نے فرداً نقل نہیں کیا۔ تو اب لفظ اجماع جب بولے گا تو یہ لفظ اجماع بھی انہی اقوال کی ہی نقل ہے، مگر وہ یہ نقل کیا شمار ہوگی؟ اجمالی، ٹھیک ہے جی۔ مصنف کہتا ہے کہ بھئی اجماع کی نقل اجمالی اختلاف، اجماع کے درمیان ہے اختلاف، توجہ فرمائیے، اجماع کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف، یعنی من حیث السبب اجماع کو نقل کیا جا رہا ہے اور اجماع کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اب یہ جو نقل ہے اجمالی، تو اس وقت یہ نقل اجمالی کی صورت میں یہ اجماع امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے سبب نہیں بنے گا، اور اگر تفصیلی نقل ہو تو پھر سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقوال کو تفصیلا نقل کیا جاتا ہے نا، پھر منقول الیہ شخص کے لیے یہ اجماع منقول نہیں رہتا بلکہ محسن ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موضوع جو ہے وہ اجماع منقول ہے، نہ کہ اجماع محسن۔ ایک بار آپ نے علماء کے وہ اقوال نقل کر دیے ہیں منقول الیہ شخص کے سامنے جن اقوال سے تم نے یہ اجماع حاصل کیا ہے، ایک بار اقوال کو فرداً نقل نہیں کیا ہے، صرف آپ نے لفظ اجماع آگے بول دیا ہے کہ بھئی اس قول کے اوپر علماء کا اجماع پایا جاتا ہے، اور لفظ اجماع سے اشارہ آپ نے ان علماء کی طرف دیا ہے جن کے اقوال سے یہ اجماع آپ نے نکالا ہے، تو یہ نقل الاقوال علی نحو الاجمال کہلاتا ہے۔ اجمال کی صورت میں یعنی نقل اجمالی ہو تو اس وقت یہ اجماع منقول کہلائے گا، اگر فتاوی کی اور اقوال کی نقل تفصیلی ہو تو اس وقت آپ اجماع کو نقل تفصیلاً کر رہے ہیں، تو منقول الیہ شخص کے سامنے جب وہی اقوال تفصیلاً نقل ہو کے فرداً نقل ہو کے آ جائیں گے تو پھر وہ ان اقوال کی خود پڑتال کرے گا، جب خود پڑتال کرے گا تو وہ اجماع منقول جو ہے وہ تعویل ہو کے کیا ہو جائے گا؟ اجماع محسن ہو جائے گا۔
اس لیے اس نے اشارہ جو ہے علل اجمال بلفظ الاجماع کی طرف جو ہے وہ فوکس کیا ہے. وہ کہتا ہے فتاوا کو نقل کیا جائے علل اجمال. علل اجمال کیسے نقل کیا جاتا ہے؟ بلفظ الاجمال، لفظ اجمال کے ذریعے ہوتی ہے یہ نقل. اور نقل کس صورت میں کر رہا ہے؟ ہی نائزن کے جس وقت ان دو اجماع کے درمیان، ان دو اجماع کی نقل کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ تعارض یا اختلاف پایا جاتا ہے. ایسی صورت میں یہ اجماع، اختلاف کی صورت میں یہ اجماع لا یصلح لان یکون سببا ولا جزء سبب، امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے یہ سبب نہیں بن سکتا ہے. کیوں نہیں بن سکتا ہے سبب یا سبب کا جز؟ لثبوت الخلاف فیہا، کیونکہ ان دو قسم کے اجماع کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف مانع ہے. کس چیز سے مانع ہے؟ امام علیہ السلام کی رائے کے حصول سے. اللہ، اب اللہ کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر ان دو اجماع میں سے کسی ایک کے اندر خصوصیت پائی جائے، جو خصوصیت ایک اجماع کو دوسرے پر ترجیح کا موجب بن جائے. الا اذا كان في احد المتعارضين، اب یہاں لفظ متعارضین بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ احد المتخالفین بولنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں صورت کون سی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے؟ نقل من حیث السبب. اور نقل من حیث السبب کے درمیان وہ کہہ چکا ہے کہ نقل من حیث السبب ہو تو اس وقت دو اجماع کے درمیان تعارض نہیں ہوتا. جب تعارض نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو اسے لفظ متخالفین بولنا چاہیے، متعارضین نہیں بولنا چاہیے تھے. الا اذا كان في احد المتخالفین خصوصیات، ان دو اجماع میں سے کسی ایک اجماع کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہو جو خصوصیت موجب بنے کس بات کی؟ لقاطع المنقول الیہ، وہ شخص جس کے سامنے اجماع کو نقل کیا گیا ہے وہ شخص قاطع حاصل کر لے اس خصوصیت کی وجہ سے بے رائے ہی، امام علیہ السلام کی رائے کا، لو اطلاع علیہا، اگر وہ منقول الیہ شخص مطلع ہو جاتا ہے علیہا اس خصوصیت پر. ولو ما اطلاع ہی، اگرچہ وہ منقول الیہ شخص اطلاع رکھتا ہو، کس پہ اطلاع رکھتا ہو؟ علی الخلاف ہے کہ بھئی جو اجماع میرے سامنے نقل ہو کے آیا ہے یہ اس دوسرے اجماع کے ساتھ اختلاف اور مخالفت رکھتا ہے. اختلاف پر مطلع ہو تو بھی، اختلاف پر مطلع ہونے کے باوجود بھی اس خصوصیت کے ذریعے اس منقول الیہ شخص کو رائے کا قطع حاصل ہو سکتا ہے. واہ ہوا، اور واہ ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اس موجباتون لقاطع المنقول الیہ برائے الامام کی طرف، اور اس کا واہ ہوا کا مرجع یہ بنے گا کہ وہ خصوصیت، اس خصوصیت کا موجب بننا رائے معصوم کی قطع کا. یہ جو موجب بننا ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ بے بعید، اگرچہ بعید نہیں ہے، یعنی اس خصوصیت کا امام علیہ السلام کی رائے کو حاصل کرنے کے لیے قطع کا موجب بننا ان لم یکن بعید نہیں ہے. بعید نہیں ہے کہ اس خصوصیت کے ذریعے یہ منقول الیہ شخص امام علیہ السلام کی رائے کو کشف کر لے. کب؟ مع الاطلاع، جب وہ شخص منقول الیہ شخص اطلاع رکھتا ہو علی الفتاوا، ان فتاوا پر، علی اختلافہا، ان فتاوا کے اختلافات پر اطلاع رکھتا ہو مفصلاً. سمجھ گئے ہو؟ یعنی یہ شخص منقول الیہ ہے، اس کے سامنے اجماع کو نقل کیا گیا ہے. اجماع کو نقل کرنے کے بعد اس منقول الیہ شخص نے وہ فتاوا جن سے یہ اجماع اس نے اخذ کیا تھا ناقل نے، ان فتاوا پر تفصیلی اطلاع حاصل کرتا ہے. اور جو دوسرا مجموعہ ہے فتاوا کا کہ جو اس مجموعے کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی اطلاع رکھتا ہے. تو تفصیلی اطلاع کے بعد دونوں مجموعے کے اوپر جب تفصیلی اطلاع حاصل کر لے گا تو اب اس کو اختلاف کی تفصیلی اطلاع مل گئی ہے. ایسی صورت میں اب خصوصیت کے ذریعے وہ اگر پہنچتا ہے امام علیہ السلام کی رائے پر تو لم یکن ببعید، بعید نہیں ہے. اچھا، الا انہ، مگر انہ کی ضمیر اب پھر اسی کی طرف جائے گی جو پہلے لفظ واہ ہوا کا مرجع ہے. مگر یہ کہ وہ خصوصیت جو امام علیہ السلام کی رائے کے بارے میں قطع کا موجب بنتی ہے، وہی خصوصیت اس کا قطع کا موجب بننا مع عدم الاطلاع علیہا کذالک یعنی مفصلا، اگر وہ شخص ان فتاوا پر تفصیلی اطلاع نہیں رکھتا ہے. تفصیلی اطلاع نہیں رکھتا ہے تو پھر کون سی اطلاع ہوگی جو رکھتا ہے؟ کہتا ہے
آگے کوئی عبارت کا لفظ ہے بعیدون، یعنی یہاں کچھ نسخوں میں جو ہے وہ الا مجملان ہے، کچھ نسخوں میں، اور وہ الا مجمل کا جو ہے وہ اس نے اس لفظ کذالک کا بیان ہے. لفظ کذالک سے مراد کیا ہے؟ مفصلا. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ شخص ان فتاوا کے اوپر تفصیلی اطلاع نہیں رکھتا ہے پھر کیا ہے؟ بعیدن، بعید ہے. کیا چیز بعید ہے؟ یعنی انہو اسی خصوصیت کا، رائے کے حصول کا، قط کا موجب بننا بعیدن، بعید ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ منقول الہی شخص اگر فتاوا پر تفصیلی اطلاع رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس خصوصیت کا قط کے حصول کا موجب بننا بعید نہیں ہے. لیکن اگر ان فتاوا پر وہ تفصیلی اطلاع نہیں رکھتا ہے، اجمالی اطلاع رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس خصوصیت کا قط کے حصول کا موجب بننا بعیدن، بعید ہے. الا مجملن بعض نسخوں میں لفظ الا مجملہ ہے، کذالک کے ساتھ جو ہے لفظ دو کا جو ہے وہ لفظ عدد لکھا ہوا ہے، تو اس کا آپ اگر نیچے پڑھ لیں گے نا حاشیہ، تو حاشیے میں اس نے جو ہے فی غیرہا زیادۃ الا مجملان، بعض نسخوں میں اضافہ دیا گیا ہے، زیادتی دی گئی ہے الا مجملان کی. ٹھیک ہے، الا مجملان نسخہ بدل، یعنی متبادل دوسرے نسخے میں لفظ الا مجملان بھی ہے. وہ الا مجملان جو ہے اسی لفظ کذالک کی تشریح ہے، یعنی مفصلاً جو اگر اطلاع نہیں رکھتا ہے تو پھر کون سی اطلاع رکھتا ہے ان فتاوا پر؟ مجمل رکھتا ہے. مطلب واضح ہو گیا ہے. فافہم کے اندر اشارہ اس نے اس نقطے کی طرف دیا ہے کہ بھئی فتاوا پر تفصیلی اطلاع رکھتا ہے تو خصوصیت موجب بنے گی. کس بات کی موجب بنے گی؟ امام علیہ السلام کی رائے کے حصول کا موجب بنے گی. اور اگر ان فتاوا پر اجمالی اطلاع رکھتا ہے تو موجب نہیں بنے گی. کیوں موجب نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ دونوں مجموعے کے جو اقوال ہیں ان پر اس کی اطلاع ہے اجمالی، اور اجمالی اطلاع کی صورت میں احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجموعہ جس کو جو خصوصیت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس مجموعے پر عمل کرنے کی صورت میں جو دوسرا مخالف مجموعہ ہے اس کے میں کوئی ایسا قول ہو جو اس خصوصیت سے مانے ہو. احتمال رہتا ہے، کہتے ہیں احتمال ہی رہتا ہے نا، تو اس احتمال کی نفی کی جا سکتی ہے اس مجموعے کی کسی اور خوبی کے ذریعے. مثلا یہ قدما کا ہے، وہ متاثرین کا ہے، اور قدما جو ہے ان کا زمانہ قریب ہوتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ بنسبت متاثرین کے. یا یہ اجماع جو ہے 20 علماء کے اقوال سے متحقق ہوا ہے، وہ والا اجماع 10 علماء کے اقوال سے متحقق ہوا ہے، تو کسی اور خصوصیت کے ذریعے اس کا جو ہے مداوع کیا جا سکتا ہے. جب کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ مجموعہ جو خصوصیت سے مقترن ہے اجمالی اطلاع کی صورت میں بھی خصوصیت کے ذریعے آپ امام علیہ السلام کی رائے کو حاصل کر سکتے ہیں. واضح ہے یہ بات؟ اچھا جی، یہاں تک یہ نقطہ کل کے درس کا جو عجلت کلام کی وجہ سے ہم مکمل نہیں کر پائے یا وقت کی نزاکت کی وجہ سے رہ گیا تھا، مکمل ہو گیا. اب درس کا دوسرا نقطہ جو کہ آج کا درس بنتا ہے قانونی طور پہ، اس کو ہم بیان کرنے لگے ہیں. نئی تمہید ہے، نیا نقطہ ہے، توجہ فرمائیے. اجماع سبب ہے، رائے معصوم مسبب ہے. اور اجماع جو ہے یہ متحقق کیسے ہوتا ہے؟ علماء کے اقوال اور فتاوا کی پڑتال کی جاتی ہے، اقوال اور فتاوا کی پڑتال کے بعد اجماع منعقد ہوتا ہے. جس نے پڑتال کی ہے اس کے لیے یہ منعقد ہونے والا اجماع محصل کہلاتا ہے. اگلے شخص کے لیے جب اس کو نقل کرے گا تو نقل کی ہیں دو صورتیں، یا اجماع العلماء کا لفظ نقل کرے گا تو اس وقت یہ نقل اجمالی ہے انہی اقوال کی جن کی اس نے پڑتال کی ہے، یا انہی اقوال کو نقل کر دیتا ہے تو پھر یہ نقل الاقوال تفصیلی ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ اقوال نقل کرے یا یہی لفظ اجماع آگے نقل کرے، اجماع نقل کرے، دوسرے شخص کے لیے یہ منقول کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اجماع منقول کہلائے گا. اب یہ جو چیز نقل کر رہا ہے وہ اجمالاً ہے، تفصیلاً ہے، اس کا اجمال اور تفصیل والی جہت قطع نظر، مگر یہ کہ اس کو درجہ کیا ملے گا؟ منقول کا. کہتے ہیں جس طرح اجماع جو ہے اس کو علماء کی اقوال کی پڑتال کر کے حاصل کیا جاتا ہے،
اسی طرح جو تواتر ہے، توجہ فرمائیے، تواتر کا موازنہ دینے لگا ہے مصنف کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ۔ تواتر جو ہوتا ہے نا خبر کی سند میں، یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر متواتر نہیں ہے، وہ جو خبر کی سند میں تواتر ہوتا ہے وہ تواتر بھی سند کے اندر منعقد ہوتا ہے جب اس سند کی پڑتال کی جائے۔ ٹھیک ہے، علماء کے اقوال کی پڑتال کرنے سے منعقد ہوتا ہے اجماع، روایت کی سند کی پڑتال کرنے سے جو چیز منعقد ہوتی ہے اس کا نام ہے تواتر، چاہے وہ سلسلہ ایک ہی اور تک منتہی ہو جائے تو بھی۔ اس لفظ کو تو پہلے جو ہے وہ گنجائش دو نا۔ منعقد کیا ہوگا؟ اقوال، دیکھیں اقوال اور چیز ہے، روایت اور چیز ہے۔ روایت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے معصوم کی رائے، فتاوی کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے فقہا کی رائے۔ واضح ہے یہ بات؟ اچھا، اب یہ روایت کے اندر معصوم کی رائے بیان کی گئی ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ معصوم کی ہی رائے ہے، اس کی سند پڑتال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سند تام ہونے کی صورت میں اطمینان ہو جائے گا کہ بیان ہونے والی رائے امام کی ہے، سند ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس رائے کو ہم امام کی رائے کا نام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جب سند کی پڑتال کریں گے تو سند کی پڑتال جو ہے یا وہ قطع کے درجے کو پہنچے گی یا قطع کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ قطع کے درجے کو پہنچ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ایک خبر کی سند کے اندر متحقق ہو گئی ہے کیا چیز؟ تواتر، ٹھیک ہے رحمدہ؟ سند کے اندر کیا چیز متحقق ہو جاتی ہے؟ تواتر متحقق ہو جاتا ہے، تواتر منعقد ہو جاتا ہے سند کی پڑتال سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جیسے حسنان رضا کا یہ سوال ہے کہ بھئی وہ سند کی جو آپ پڑتال کر رہے ہیں، کبھی سند کے 4 طبقے ہوتے ہیں، کبھی 3 طبقے ہوتے ہیں، کبھی 7 ہوتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اور ہر طبقے میں، طبقہ سمجھتے ہو نا؟ سلسلہ ہے نہیں، ایک سلسلہ جو ہوتا ہے طول میں ہوتا ہے، طبقہ عرض میں ہوتا ہے، طبقہ عرض میں ہوتا ہے، سلسلہ طول میں ہوتا ہے۔ مثلا طول میں یہ بنے گا کہ مثلا بیٹے نے روایت کی ہے باپ سے، باپ نے روایت کی ہے دادے سے، دادے نے روایت کی ہے آپ نے کسی اور بزرگ سے، یہ طول بنے گا، یہ سلسلہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ طبقہ یوں بنے گا کہ بھائی نے بھی یہی کہا ہے، کزن نے بھی یہی کہا ہے، ہمسائے نے بھی یہی کہا ہے۔ اچھا، پھر اگلے طبقے میں چلے گئے، باپ نے بھی کہا ہے، باپ کے بھائی نے بھی یہ کہا ہے، اس کے دوست نے بھی یہی کہا ہے، دادے کے دوست نے بھی کہا ہے، دادے کے بھائی نے، وہ طبقے بنیں گے آگے۔ طبقہ جو آتا ہے وہ عرض میں آتا ہے اور سلسلہ جو آتا ہے وہ طول میں آتا ہے۔ ہر طبقے کی پڑتال کریں، سلسلے کے اندر طبقہ ہے، ہر طبقے کے اندر کئی راوی ہیں، توجہ ہے حسنان رضا؟ تو خبر چاہے متواتر ہو چاہے خبر واحد ہو، سلسلہ ہر ایک کا ہوتا ہے، طبقہ ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی توجہ فرمائی ہے آپ نے؟ کوئی ڈیزائن ذہن میں آیا ہے گفتگو کا یا نہیں آیا؟ خبر واحد آپ تک پہنچی ہے، وہ بھی 5 سلسلے 6 سلسلے گزار کے آپ تک پہنچی ہے، خبر متواتر وہ بھی 5 سلسلے 6 سلسلے گزار کے آپ تک پہنچی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سلسلہ جو ہے وہ 10 8 لوگوں کے طبقے سے، ہر سلسلے کی کڑی وہ ایک طبقے پر مشتمل ہو۔ ہر کڑی جو ہے سلسلے کی، سلسلہ کڑیوں سے بنتا ہے نا، تو ہر کڑی جو ہے ایک طبقے پر مشتمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خبر کی سند اور اس کے طبقات کی جاتی ہے پڑتال، پڑتال کرنے کے بعد کبھی وہاں سند میں تواتر منعقد ہو جاتا ہے، کبھی تواتر منعقد نہیں ہوتا۔ اس کی شروط پھر آئیں گی کہ وہ شرائط اگر متوفر ہوں تو اس وقت سند میں تواتر منعقد ہوگا، ورنہ تواتر منعقد نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سلسلہ ہے اور یہ جو ہے وہ طبقات ہیں؟ وہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی جو ہیں وہ معاصر ہیں تو پھر طبقے میں آتے ہیں، اگر زمانہ آگے پیچھے ہے، مثلا ایک روایت کرنے والا ہے، ایک مرویان ہو ہے، جو مرویان ہو وہ اگلے طبقے کا بندہ ہوتا ہے، مثلا بیٹا کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، تو یہاں 2 طبقے ہو جائیں گے، وہ باپ پچھلے طبقے کا، یہ اگلے طبقے کا، ٹھیک ہے نا۔ جو بیٹا ہے اب اس طبقے کے جو معاصرین بنتے ہیں وہ دیگر راوی، وہی روایت جب اسی کے معاصر دوسرے شخص سے آپ لیں گے تو روایت چونکہ ایک ہی ہے،
صحیح، یعنی اس کے ہم عصر ہاں جی، وہ معاصر جو ہیں، وہ معاصرین جو ہیں وہ اب سارے ملیں گے اسی روایت کے لیے، تو وہ طبقہ واحد ہو جائے گا۔ شیخ کلانی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں اخبار کو جمع کرتے تھے تو ایک ہی خبر جمع کرنے کے لیے وہ مسلسل سفر کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اخبار جو ہیں وہ نقل در نقل پہنچتی تھی، ان قبائل یا ان خاندانوں کے پاس جاتے تھے، تو ان خاندانوں میں پھر وہ لکھتے تھے باقاعدہ، تو لکھتے تھے تو اس لکھنے کی صورت میں یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ دادا ہے، تو ایک ہی خبر کے جب مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے تو پھر وہ طبقے بناتے تھے معاصر ہونے کے لحاظ سے، بیٹا جو ہے وہ کسی تو اپنے دوست کا معاصر بنے گا یا اپنے کزن کا معاصر بنے گا، تو یہ طبقہ واحد ہو جائے گا، اور باپ جو ہے وہ اپنے بھائی کا معاصر بنے گا یا اپنے دوست کا معاصر بنے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے وہ دو آدمیوں کو طبقہ ہو، یعنی دو آدمی ہیں ایک زمانے میں جو ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی ہیں ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں، وہ 10 کے 10 معاصر ہیں، تو یہ طبقہ مرکب من الاشخاص ہو جائے گا۔ کیفیت محسوس ہو رہی ہے نا کیسے وہ طبقے بنتے ہیں روایتوں کے؟ اچھا، تو سلسلہ جو ہوتا ہے وہ زمانے کے تقدم تاخر سے بنتا ہے، اور طبقہ جو ہے زمانے کے تقدم تاخر سے نہیں، زمانے کے تعاصر سے بنتا ہے، تعاصر یعنی زمانہ ان کا معاصر۔ تو سند میں کی جاتی ہے پڑتال کرنے کے بعد کبھی سند کے اندر تواتر منعقد ہو جاتا ہے، کبھی منعقد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ جس نے پڑتال کی ہے اس کے لیے وہ تواتر محصل بنے گا، اب آگے وہ نقل کرتا ہے اس تواتر کو، تو جیسے وہ اجماع کو نقل کرنے والا مدعی الاجماع اس کے لیے وہ اجماع محصل ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نقل کرے گا تو وہ اجماع منقول ہو جاتا ہے، اسی طرح تواتر کی جس نے پڑتال کیا ہے اس کے لیے تواتر محصل ہو جائے گا جب اگلے کے سامنے دعویٰ کرے گا کہ بھئی میں نے تحقیق کیا ہے کہ اس خبر کی سند میں تواتر پایا جاتا ہے، تو یہ تواتر دوسرے کے لیے کیا کہلائے گا؟ منقول۔ موازنہ ذہن میں آ رہا ہے اجماع منقول کا تواتر منقول کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتا ہے اجماع منقول کے اندر جو تفصیل ہم نے دی ہے یہی ساری تفصیل تواتر منقول کے اندر بھی آئے گی۔ اور اس نے 2 نقطے جو اہم ہیں تواتر منقول کے اندر وہ بیان کرنے ہیں، باقی ساری تفصیل چونکہ وہ اجماع منقول کے اندر بیان ہو چکے ہیں، ساری کو اس نے رپیٹ نہیں کیا، مگر یہ کہ ساری تفصیل آئے گی اس میں بھی۔ جو 2 نقطے اس نے اہم سمجھتے ہوئے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح اجماع سبب ہے امام علیہ السلام کی رائے مسبب ہے، اسی طرح تواتر سبب ہے رائے الامام مسبب ہے، ٹھیک۔ تو پھر تواتر منقول کے اندر بھی بحث کی 2 جہتیں بنے گی، تواتر میں ایک بحث آئے گی من حیث المسبب، جیسے طرح اجماع میں ایک جہت تھی بحث کی من حیث المسبب یعنی من حیث الحکایت، اور دوسری بحث کی جہت کون سی آئے گی؟ من حیث السبب، ٹھیک ہے جی۔ مصنف کہتا ہے تواتر من حیث المسبب منقول الہ شخص کے لیے حجت ہے اس بنا پہ کہ اگر وہ بھی اس کے سبب ہونے کو تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے اجماع میں کہا تھا کہ یہ اجماع منقول خبر واحد کا مصداق بنے گا اور یہ حجت بنے گا منقول الہ شخص کے لیے بھی، کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ اگر یہ بھی ناقل کی طرح اس اجماع منقول کو رائے تک پہنچنے کے لیے سبب تام سمجھتا، لزوم کا قائل، لزوم کا قائل نہیں ہے تو پھر یہ خبر واحد کا مصداق نہیں بنے گا، حجت نہیں بنے، سیم بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ منقول الہ شخص بھی تواتر کو سبب مانتا ہے، تواتر یعنی جو کہ سبب ہے، رائے اور امام جو کہ مسبب ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم کو مانتا ہے، تو اس صورت میں یہ سبب بنے گی، نہیں مانتا ہے تو سبب نہیں بنے گی، ایک بات ہو گئی۔ اور یہ ہے من حیث المسبب۔ اب آ جاؤ من حیث السبب، کہتا ہے من حیث السبب میں ہم نے اجماع میں کہا تھا کہ من حیث السبب اجماع جو ہے یہ مشابہ ہے، کس کے مشابہ ہے؟ نقل الفتاوی تفصیلاً کے، یہ نقطہ یاد ہے یا نہیں ہے یاد؟ اجماع جو ہے یہ ہے نقل الفتاوی اجمالاً، تو من حیث السبب اس کو نقل کرنا یہ مشابہ ہے نقل الفتاوی تفصیلاً نقل کرنا کے،
تو من حیث السبب یہ کس کے مشابہ بنے گا؟ یعنی نقل التواتر اجمالاً یہ مشابہ ہے، یعنی اجمالاً سے مراد یعنی کہ من حیث السبب جب تواتر کو نقل کریں گے تو یہ تواتر اجمالی، یہ تواتر کی نقل اجمالی کہلائے گی. ٹھیک ہے. تواتر کی نقل اجمالی یہ من حیث السبب جب نقل کر رہے ہیں آپ تو من حیث السبب تواتر کو نقل کرنا علی نحو الاجمال یہ مشابہ ہے تواتر کی نقل تفصیلی کے. نقل تفصیلی کیا ہوتی ہے تواتر کی؟ آپ انہی طبقات کو نقل کر دیں جن طبقات سے اس شخص پڑتال کرنے والے نے تواتر کا دعویٰ کیا. سیم وہی تصویر بنے گی اجماع والی. یہ اجماع کی صورت میں انہی اقوال کو نقل کر دیتا ہے اجماع کے دعوے کرنے والا. تواتر کا دعویٰ کرنے والا انہی اسی سند کے طبقات کو نقل کر دے گا کہ اس نے بھی یہ کہا، اس نے بھی یہ کہا، اس نے بھی یہ کہا، یہاں تو وہ تواتر تفصیلی ہو جائے گا. کہتا ہے نقل التواتر اجمالاً یہ مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ نقل التواتر تفصیلی کی. مشابہ کس بات میں ہے؟ رائے الامام کے لیے سبب بننے میں. یعنی جس طرح وہ تواتر کا نقل تفصیلی سبب ہے اسی طرح تواتر کا نقل اجمالی بھی سبب ہے. ایک بات. دوسری بات، ہاں البتہ جس وقت آپ تواتر کو من حیث السبب نقل کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ نقل کرنے والا 10 لوگوں کے طبقے کو تواتر کا نام دیتا ہو اور منقول الیہ شخص جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ تواتر اس وقت متحقق ہوتا ہے جب ایک طبقے میں 15 شخص فرض کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہی 10 کے عدد کا ہی عقیدہ رکھتا ہو، بھی 10 لوگ اگر ایک طبقے میں پائے جائیں تو ایسی صورت میں سند کے اندر تواتر متحقق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر منقول الیہ شخص کا عقیدہ اس کے عقیدے کے موافق ہے تو گویا اس نے پھر سبب تام اس کے سامنے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کا عقیدہ اس سے مختلف ہے، وہ تواتر کے تحقق کے لیے کیا چاہتا ہے کہ بھئی عدد 15 ہوں، جبکہ ناقل جو ہے یہ نقل کر رہا ہے تو اس کا عقیدہ تواتر کے انعقاد کے لیے 10 عدد کافی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر منقول الیہ شخص کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہی صورت جو ہم نے اجماع منقول کے بارے میں کہی تھی یہی کرے گا. کیا کرے گا؟ ضمیمہ تلاش کرے گا. یاد ہے؟ کیونکہ یہ سبب ناقص جو ہے نقل کر رہا ہے. جب سبب ناقص نقل کر رہا ہے تو پھر وہ منقول الیہ شخص اس کو ناقص کو کامل بنانے کے لیے ضمیمہ تلاش کرے گا، دیگر طبقات کی تلاش کرے گا. دیگر طبقات کی تلاش کے بعد عدد پورا ہونے کی صورت میں اس کے لیے پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ سبب تام ہو جائے گا. اور آخری نقطہ اس تواتر میں اس نے یہ دیا ہے کہ بھئی اختلاف کی صورت میں کہ ناقل کی صورت میں سبب تام ہے اور منقول الیہ شخص کی نظر میں سبب ناقص ہے، کیونکہ یہ 10 کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ 15 کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سبب تام بنے گا، اس کو ضمیمے کی احتیاج ہے. ناقل کے لیے یہی سبب جو ہے کافی ہے، چونکہ اس کے عقیدے کے مطابق 10 عدد ہوں تو طبقے میں 10 لوگ ہوں تو تواتر منعقد ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے ایسی صورت میں جس کی نظر میں تواتر منعقد ہو گیا ہے اس کی صورت میں نتیجہ اور حکم شرعی اس تواتر کے ذریعے جو حاصل ہونا ہے وہ مرتب ہو جائے گا. اور جس کے نزدیک ابھی سبب ناقص ہے وہ اس کی نظر میں ابھی سبب مرتب نہیں ہوگا. یعنی وہ اثر مرتب، اثر سے مراد وہ حکم شرعی جس کو آپ نے اس تواتر کے ذریعے کشف کرنا ہے، وہ حکم مرتب ہو جائے گا اس کی نظر میں جو اس کو سبب تام مانتا ہے. مرتب نہیں ہوگا اس کی نظر میں جو اس کو سبب تام نہیں مانتا ہے. وہ سبب تام کرے گا، ضمیمہ ملائے گا تو جا کے مرتب ہوگا. الثالث، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انہو ینقاد ہو، ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، مما ذکرنا فی نقل الاجماع، اجماع منقول کے حوالے سے جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے اس تفصیل کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا ہے. کیا چیز؟ حال و نقل تواتر منقول کی صورتحال بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تواتر منقول کی حال اور صورتحال بھی ظاہر ہو جاتی ہے. وَأَنَّهُ، یعنی یہ تواتر منقول من حیث المسبب،
من حیث المسبب اگر دیکھا جائے اس تواتر منقول کو تو لا بد فی اعتبار ہی اس تواتر منقول کے معتبر اور حجت ہونے کے لیے ضروری ہے. کیا چیز ضروری ہے؟ من کون الاخبار بہی، بہی کی ضمیر پھر نقل تواتر کی طرف جائے گی، یعنی تواتر منقول کی طرف جائے گی. نہ بہی معذرت چاہتا ہوں، بہی کی ضمیر مسبب کی طرف جائے گی. اخبار بہی یعنی بالمسبب، اس مسبب کی خبر دینا. اخبار علی الاجمال، علی الاجمال خبر دینا. علی الاجمال خبر دینے سے مراد یعنی تواتر اجمالی کے ذریعے خبر دینا. مسبب کی خبر دینا، تواتر اجمالی کے ذریعے خبر دینا. بے مقدار اتنی مقدار ہونی چاہیے اس اجمالی تواتر میں کہ یوجب وہ مقدار موجب بنے قطع المنقول الہ، منقول الہ شخص یعنی جس کے سامنے تواتر منقول کو نقل کیا جا رہا ہے، وہ منقول الہ شخص اس کو بھی قطع حاصل ہو جائے اس مقدار سے. قطع حاصل ہو جائے بما، اس مقدار کے ذریعے اخبر بہی، جس مقدار کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے اس کو بھی قطع حاصل ہو جائے. لو عالم بہی، اگر اس مقدار کا یہ عالم ہو جاتا تو. اس عبارت کا مفہوم یہ بنتا ہے بھئی ناقل نے تواتر کو نقل کیا ہے، اور جب تواتر کو نقل کیا ہے تو ناقل کے ذہن میں یہ ہے کہ جو میں تواتر نقل کر رہا ہوں یہ تواتر منعقد ہوا ہے 10 لوگوں سے، 10 لوگوں کی 10 لوگوں کے پڑتال سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ جس شخص کے سامنے نقل کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنی ہی لوگوں کی پڑتال سے تواتر کے انعقاد کا عقیدہ رکھتا ہے. ٹھیک، تو اب یہ جب نقل کرے گا اس کے سامنے کہ اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تواتر سند کے اندر منعقد ہو جاتا ہے جب اس سند کا طبقہ مرکب من الاشرا اشخاص ہو، یعنی جو تواتر کے انعقاد کے لیے جتنی مقدار لوگوں کی اس کو ناقل عقیدہ رکھتا ہے اتنی ہی مقدار کا منقول الہ بھی عقیدہ رکھتا ہے. لفظ مقدار پہ دھیان دو یار، مقدار سے مراد کیا ہے؟ طبقے کے اندر لوگوں کی تعداد. جتنی تعداد سے جتنی تعداد چاہیے تواتر کے انعقاد کے لیے ناقل کے عقیدے کے مطابق منقول الہ شخص کا عقیدہ بھی تواتر کے انعقاد کے لیے اتنی ہی عدد چاہیے. تو تواتر کے انعقاد کے لیے دونوں جو ہیں ایک ہی مقدار اور ایک ہی عدد کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک، تو اب ایسی صورت میں جب یہ تواتر جس کو علی نحو الاجمال نقل کیا جا رہا ہے، علی نحو الاجمال سمجھ گئے ہو؟ علی نحو الاجمال کا اشارہ ان روایات کو فردن نقل نہیں ہے، بس اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ کیا تواتر الاخبار ہو. ٹھیک، تواتر الاخبار کی صورت میں اب کیا ہو جائے گا؟ اجمالی نقل ہو جائے گا. جیسے کہ وہاں اجماع میں ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اجمال علماء، تو وہاں اجمال علماء کہے گا، یہاں لفظ کیا بولے گا؟ تواتر الاخبار، اخبار متواتر ہیں. تو تواتر الاخبار کہے گا تو یہ تواتر کی نقل کیا ہے؟ نقل اجمالی ہے. تو یہ جو نقل اجمالی ہے تواتر کی، یہی تواتر کی نقل اجمالی اگر اتنی ہی مقدار ہے جتنی مقدار وہ بھی تواتر کے انعقاد کے لیے کافی سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا بھائی؟ من حیث المسبب یہ حجت سمجھا جائے گا. من حیث المسبب یہ اس منقول الہ کے لیے حجت سمجھا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تواتر المنقول اس منقول الہ شخص کی نظر میں بھی حجت ہو جائے گا اگر منقول الہ شخص بھی تواتر کے انعقاد کا اتنی ہی مقدار کو کافی سمجھتا ہے جتنی مقدار ناقل کی نظر میں کافی ہے. پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں صرف ترجمے کی غرض سے. لا بد فی اعتبار ہی، تواتر منقول کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من کون الاخبار بھی کی ضمیر مسبب کی طرف جائے گی، اس مسبب کی خبر دی جائے. اخباران ایک ایسی اخبار کے ذریعے، علی الاجمال جو کہ علی الاجمال خبر ہے. اجمال سے مراد نہیں، اخبارن علی التواتر الاجمالی، تواتر اجمالی کے ذریعے جو خبر ہے. اور وہ اجمال جو ہے بے مقدار اتنی مقدار کے ذریعے تواتر اجمالی ہے
کہ جو مقدار موجب بنتی ہے منقول الیہ شخص کے لیے بھی قط کا، اور قط کا موجب بنتی ہے بما کا تعلق قط کے ساتھ ہے، قط حاصل ہو جائے منقول کو بھی بما اس چیز کا اخبر بہی جس چیز کی، یعنی بہی کی ضمیر پھر مسبب کی طرف جائے گی، جس مسبب کی خبر دی جا رہی ہے، اس کو بھی قط حاصل ہو جائے گا اس منقول شخص کو بھی، لو عالمہ اگر یہ منقول شخص علم حاصل کر لیتا ہے بہی اسی مقدار کا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ منقول الیہ شخص خود اسی طبقے کے عدد کا پڑتال کرتا تو جتنی عدد اس کو تواتر کے انعقاد کے لیے چاہے تھا، خبر دینے والے تواتر کو نقل کرنے والے نے بھی اتنی ہی مقدار کے ذریعے تواتر کے انعقاد کی خبر دیا ہے۔ اب زیادہ لفظ بولوں گے تو خراب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا جناب تواتر کی حجیت کی بات من حیث المسبب، من حیث المسبب ناقل نے بھی ان تواتر کو نقل کیا ہے، تو اس نے جتنی افراد سے تواتر کا انعقاد حاصل کیا ہے، اور منقول الیہ شخص بھی تواتر کے انعقاد کے لیے اتنے ہی افراد اور اتنی ہی مقدار کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو من حیث المسبب جس طرح وہ ناقل کے لیے حجت ہے وہ تواتر، منقول الیہ کے لیے بھی وہ تواتر من حیث المسبب حجت ہوگا۔ اب آ جاؤ من حیث السبب میں، کہتا ہے من حیث السبب یثبت بہ، بہی کی ضمیر جا رہی ہے اس تواتر منقول کی طرف، من حیث السبب اب دیکھا جائے کس کو؟ تواتر منقول کو، تو یثبت بہی یعنی اس تواتر منقول کے ذریعے ثابت ہوگی کل مقدار، ہر وہ مقدار کانا اخبار ہو کی ضمیر جائے گی اس شخص ناقل کی طرف، وہ شخص ناقل جو کہ اخبار دے رہا ہے بالتواتر، تواتر کے ساتھ، دالن علیہ کی ضمیر جاتی ہے اس مقدار کی طرف۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے جس مقدار پہ تواتر منقول دلالت کرتا ہے، توجہ فرمائیے، جس مقدار پہ تواتر منقول دلالت کرتا ہے، مقدار کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس عدد کی طرف ہے جس عدد کی پڑتال کرنے سے تواتر منعقد ہوتا ہے۔ جتنی مقدار پہ تواتر منقول دلالت کرتا ہے، من حیث السبب یہ تواتر منقول، من حیث السبب تواتر منقول کے ذریعے جتنی مقدار ثابت ہوتی ہے، یہ تواتر منقول کے ذریعے ثابت ہونے والی مقدار میں یہ تواتر منقول مشابہ ہے کما اذا اخبر بہ علی التفصیل، جب اس مقدار کے بارے میں تفصیل دی جائے، خبر دی جائے تفصیلاً، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جتنی مقدار تفصیل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اتنی مقدار اس تواتر منقول کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تواتر منقول مانند ہے کس کے؟ تواتر تفصیلی کے، کیونکہ تواتر منقول جو ہے اس میں تواتر کی نقل اجمالی ہے اور وہاں جو ہے وہ تواتر کی نقل تفصیلی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تواتر منقول اجمالی وہ مشابہ ہے تواتر منقول تفصیلی کے، کس چیز میں اس کے مشابہ ہے؟ اس مقدار کے بیان کرنے میں یا اس مقدار کو ثابت کرنے میں جتنی مقدار سے تواتر منعقد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فلا کہاں گیا؟ فربم، ہاں البتہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ لا یکون، وہ مقدار لا یکون الا دون حد التواتر، تواتر کے حد تک نہیں پہنچتی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ منقول الیہ ہے جو تواتر منقول ہے، اس تواتر منقول کو ناقل شخص نے جب نقل کیا تو اس نے عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تواتر منعقد ہو جاتا ہے 10 لوگوں کی پڑتال سے، 10 لوگوں کی پڑتال سے 10 کی مقدار سے تواتر منعقد ہو جاتا ہے، لیکن جب نقل کر رہا ہے تو منقول الیہ شخص جو ہے وہ ایسا ہے جو تواتر کے انعقاد کے لیے 10 کی مقدار کو کافی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ مقدار ذکر ہے 15 لوگ تو پھر جا کے تواتر منعقد ہوتا ہے، اس کا مبنی یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ناقل کی نظر میں تو پھر یہ جو ہے وہ مقدار پوری ہے تواتر کے انعقاد کے لیے،
مگر جس کے سامنے نقل کیا ہے وہ منقول الیہ شخص جو ہے اس کی نظر میں اب مقدار پوری نہیں ہے، تو پھر کیا کہتا ہے ربما کبھی ایسا ہوتا ہے لا یکونو کی ضمیر جائے گی اس تواتر منقول کی طرف، وہ تواتر منقول جو ہے نہیں پہنچتا ہے تواتر کی حد کو، یعنی منقول الہ شخص کی نظر میں تواتر کی حد کو نہیں پہنچتا ہے، ناقل کا نقل کیا ہوا تواتر جب نہیں پہنچتا ہے تو فلا بد فی معاملات ہی کی ضمیر جائے گی تواتر کی طرف۔ تو اب یہ شخص جو کہ منقول الہ والا ہے اس کی نظر میں چونکہ وہ تواتر کی مقدار کو پوری نہیں ہے، تو اب معاملہ کیا جائے فی معاملات ہی یعنی اس تواتر کے معاملے میں ضروری ہے معہو مقدار کے ساتھ، یعنی اس مقدار کے حوالے سے اس تواتر کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، معاملہ تہو اس منقول والا معاملہ۔ منقول والا معاملہ کیا ہے؟ اب میں نے بیان کیا ہے بھئی منقول الہ شخص والا معاملہ کیا جائے گا اس اجماع منقول کے ساتھ جو کہ مقدار کو نہیں پہنچتا ہے منقول الہ کی نظر میں۔ معاملہ کیا جائے گا؟ کہتا ہے من لہو کے مقدار آخر من الاخبار، ضمیمہ کیا جائے گا تاکہ اس ضمیمے کے بعد یبلغ المجموع ذاک الحد، اس حد کو پہنچ جائے مجموع جو مجموع مطلوب ہے کس کو؟ منقول الہ شخص کو۔ فکر واضح ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ نعم جی ہاں، لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر فی الجملہ، فی الجملہ سے مراد یہ ہے کہ ناقل کی نظر میں تواتر کی مقدار پوری ہے، منقول الہ شخص کی نظر میں مقدار پوری نہیں ہے، تو جس کی نظر میں تواتر کی مقدار پوری ہے تواتر متحقق ہو جائے گا، جب متحقق ہو جائے گا تو اس کے اوپر مرتب ہونے والا اثر چونکہ اثر سبب پورا ہے، سبب تام ہے، چونکہ تواتر سبب ہے، رائے الامام اس کی مسبب ہے، اور سبب کے تحقق کے لیے جتنی مقدار چاہیے تھی اس کی نظر میں پوری ہے، تو سبب تام ہو گیا نا، جب سبب تام ہو گیا تو پھر اب فی الجملہ خبر متواتر ہو گئی ہے۔ فی الجملہ خبر کیا ہو گیا ہے؟ فی الجملہ سے مراد یعنی کسی ایک کے نظر میں وہ متواتر ہے، کسی کی نظر میں متواتر نہیں ہے، تو فی الجملہ متواتر ہو گئی نا خبر۔ کہتا ہے نام لو کان ہناک اثر، وہاں کوئی اثر مرتب ہونے والا ہو، اثر سے مراد ہے وہ حکم شرعی یعنی رائے الامام، وہ رائے الامام جو کہ اثر ہے جس نے مرتب ہونا ہے اس خبر پر فی الجملہ، اگر وہاں کوئی موجود ہو، وہاں کوئی نام لو کان ہناک اثر، جی ہاں وہاں کوئی ایسا اثر موجود ہو جس نے مرتب ہونا ہے اس خبر کے لیے جو کہ متواتر ہے فی الجملہ، ٹھیک ہے۔ ولاؤ عند المخبر، اگرچہ وہ متواتر مخبر کی نظر میں ہے تو لواجب ترتیب ہوا ہے، تو اس اثر کو اس متواتر خبر کے اوپر مرتب کر دینا واجب ہے۔ ولاؤ لم يدل على ما بحد التواتر من الاقدار، اگرچہ دلالت نہ کرے وہ تواتر منقول علامہ اس مقدار پر جو تواتر کی حد کو پہنچتی ہے اس دوسرے شخص کی نظر میں، یہ من المقدار جو اسما کا بیان ہے، یعنی تواتر منقول دلالت نہ کرے اس مقدار پہ جو مقدار تواتر کی حد کو پہنچتی ہے منقول الہ شخص کی نظر میں، یعنی ناقل کی نظر میں مقدار جتنی چاہیے تھی پوری ہے، جب پوری ہے تو تواتر منعقد ہو گیا، لیکن منقول الہ شخص جو ہے وہ جو تواتر کے انعقاد کے لیے جتنی مقدار چاہیے اتنی مقدار پوری نہیں ہے، تو پھر وہاں تواتر منعقد نہیں ہے، تو اب یہاں خبر متواتر ہو جائے گی فی الجملہ، یعنی ناقل کی نظر میں یہ متواتر بن جائے گی، اس کی نظر میں متواتر نہیں بنے گی۔ تو اب جب فی الجملہ تواتر ہے تو کہتا ہے پھر جس کی نظر میں یہ تواتر منعقد ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں تواتر کے اوپر جو حکم مرتب ہونا ہے لواجب اس کو مرتب کرنا واجب ہے۔ تو ناقل جو ہے اپنے مبنے کے مطابق اس تواتر پر جو حکم مرتب ہو رہا ہے اس کو مرتب کرے گا، جو منقول الہ ہے اس کی نظر میں چونکہ ابھی تواتر منعقد نہیں ہوا، اس کو تواتر تک پہنچنے کے لیے کچھ ضمیمے کی احتیاج ہے، تو جب تک وہ ضمیمہ اس کو نہیں ملتا وہ حکم کو مرتب نہیں کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔